हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी آپ کا ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی پر۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اگر آپ BPSC TRE4 یا بہار اسٹیٹ یا JTET یا DSSB اردو وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی مفید و مددگار ثابت ہونے والا ہے، چونکہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں نظم اور غزل سے متعلق معروضی سوالات لایا ہوں جو کہ آپ کے اردو ایگزامز کے نظریے سے بہت ہی اہم اور خاص ہونے والا ہے۔ تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اپنے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ نظم آوارہ کا شاعر کون ہے؟ کیا مجاز لکھنوی ہیں، یا پھر علی سردار جعفری ہیں، یا نون میم راشد ہیں، یا فراق گورکھپوری ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ نظم آوارہ کے جو شاعر ہیں وہ مجاز لکھنوی ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ کیا مشرقی تہذیب ہے، یا مغربی تہذیب ہے، یا رومانی شاعری ہے، یا مشترکہ تہذیب ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کی جو شاعری کا موضوع ہے وہ مشترکہ تہذیب ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اختر الایمان کا مجموعہ کون سا ہے؟ کیا فیروزہ ہے، یا زمین زمین ہے، یا دست صبا ہے، یا نیا عہد نامہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ اختر الایمان کا جو مجموعہ ہے وہ زمین زمین ہے، تو اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دیوان غالب کی تدوین میں سب سے اہم نام کس کا ہے؟ کیا یوسف حسین خان کا ہے، یا عبد الرحمن بجنوری کا ہے، یا رشید حسن خان کا ہے، یا امتیاز علی عرشی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ دیوان غالب کے تدوین میں سب سے اہم نام جو ہے وہ امتیاز علی عرشی کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شاعر مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے، یا اقبال سہیل کو، یا علامہ اقبال کو، یا ذوق کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ شاعر مشرق جو ہے علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ کیا وہ فیض ہیں، یا فراق ہیں، یا حسرت ہیں، یا مجاز ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر فیض احمد فیض ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مسدس وہ نظم ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، یا 7 مصرے ہوتے ہیں، یا 8 مصرے ہوتے ہیں، یا اس میں سے کوئی نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے مسدس میں جو ہے 6 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ خاقان ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ کیا وہ سودا کو ملا، یا میر کو ملا، یا غالب کو ملا، یا ذوق کو ملا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خاقان ہند کا خطاب جو ہے وہ ذوق کو ملا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فیروزہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ کیا مجاز کا ہے، یا فیض کا ہے، یا جذبی کا ہے، یا سردار جعفری کا ہے؟ تو فیروزہ جو ہے یہ جذبی کا شعری مجموعہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دبیر الملک کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ کیا غالب کو ملا ہے، یا ذوق کو، یا مومن کو، یا داغ کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ دبیر الملک کا جو خطاب ہے وہ غالب کو ملا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خان بہادر کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ کیا فانی بدایونی کو ملا، یا جوش کو ملا، یا غالب کو ملا، یا اکبر الہ آبادی کو ملا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ خان بہادر کا خطاب اکبر الہ آبادی کو ملا تھا، اور انگریزوں کی طرف سے یہ خطاب ملا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مجروح سلطان پوری کا پورا نام کیا تھا؟ کیا اسرار الحق تھا، یا اسرار حسن خان تھا، یا محمد اسرار تھا، یا اسرار الدین تھا؟ تو مجروح سلطان پوری کا جو پورا نام تھا وہ اسرار حسن تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، یعنی کہ مجروح سلطان پوری کا پورا نام اسرار حسن خان ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ خاک ہند کس کی نظم ہے؟ کیا اقبال کی ہے، یا جوش کی ہے، یا چکبست کی ہے، یا حسرت کی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، یعنی کہ خاک ہند جو ہے چکبست کی نظم ہے۔
ایک بات اور ہے دوستو کہ چکبست جو ہیں قومی اور وطنی شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ نام سے پتہ لگ رہا ہوگا خاک ہند، یعنی کہ یہ وطن سے متعلق نظم ہے، تو چکبست آپ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اصل میں اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہنس نامہ کس کی نظم ہے؟ کیا اقبال کی ہے، یا نذیر اکبر آبادی کی ہے، یا چکبست کی ہے، یا جوش کی ہے؟ تو ہنس نامہ جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ روح کائنات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ کیا یہ فراق کا ہے، یا اصغر گونڈوی کا ہے، یا جگر کا ہے، یا فانی کا ہے؟ تو روح کائنات جو ہے یہ فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چاند تاروں کا بن کس کی مشہور نظم ہے؟ کیا اختر الایمان کی ہے، یا فیض کی ہے، یا مخدوم محی الدین کی ہے، یا مجاز کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ چاند تاروں کا بند جو نظم ہے وہ مخدوم محی الدین کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قنوطی شاعر کی حیثیت سے کسے یاد کیا جاتا ہے؟ کیا اصغر کو یاد کیا جاتا ہے، یا فانی کو، یا اختر الایمان کو، یا مجاز کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ قنوطی شاعر کی حیثیت سے جو ہے فانی بدایونی کو یاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ کیا یہ فارسی کا ہے، یا اردو کا ہے، یا ترکی کا ہے، یا عربی کا ہے؟ تو یہ سوال بھی بہت مشہور ہے، اور لگ بھگ اکثر و بیشتر ایگزام میں، اردو کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ غزل جو ہے کس کی زبان ہے، یا اردو کس لفظ، یا اردو کس زبان سے لیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ تو غزل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ صنم خانہ عشق کس کی غزلوں کا دیوان ہے؟ کیا صفدر آرا کا ہے، یا امیر مینائی کا ہے، یا غواسی کا ہے، یا ابن نشاطی کا ہے؟ تو صنم خانہ عشق جو ہے وہ امیر مینائی کے غزلوں کا دیوان ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نواب مرزا شوق کا کیا نام تھا؟ کیا محمد ابراہیم تھا، یا رفیع الدین تھا، یا علی سکندر تھا، یا حکیم تصدق حسین خان تھا؟ یعنی کہ حکیم تصدق حسین جو ہے نواب مرزا شوق کا پورا نام تھا، تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس شاعر کے تقریباً تمام ہی قصائد دربار دہلی سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا وہ ذوق ہیں، یا غالب ہیں، یا سودا ہیں، یا مومن ہیں؟ یعنی کہ ذوق ایک ایسے شاعر ہیں جن کے تقریباً تمام ہی قصائد دربار دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ کیا وہ محمد قلی قطب شاہ ہیں، یا نظامی ہیں، یا عبداللہ قطب شاہ ہیں، یا ولی دکنی ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہے، یعنی کہ محمد قلی قطب شاہ جو ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کا ہم عصر کون تھا؟ کیا میر تقی میر تھے، یا مومن، یا شاہ خانم، یا درد؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، یعنی کہ غالب کا ہم عصر جو ہے وہ مومن کو مانا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مغل بادشاہ میں اردو شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہیں؟ کیا جہانگیر ہیں، یا شاہ جہاں ہیں، یا پھر بہادر شاہ ظفر ہیں، یا فرخ سیر ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر جو ہیں ایک ایسے بادشاہ ہیں مغل خاندان کے جو ایک شاعر کی حیثیت سے بھی مشہور ہوئے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آہنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ کیا یہ فیض کا ہے، یا فراق کا ہے، یا اختر شیرانی کا ہے، یا مجاز کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ آہنگ جو ہے وہ مجاز کا مجموعہ کلام ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس کے دیوان کے آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ کیا وہ ولی دکنی ہیں، یا قطب شاہ ہیں، یا سراج اورنگ آبادی ہیں، یا ابن نشاطی ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہے، یعنی کہ ولی دکنی کے دیوان کے آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کس کا قول ہے؟ کیا یہ کلیم الدین احمد کا ہے، یا حالی کا ہے، یا رشید احمد صدیقی کا ہے، یا احتشام حسین کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔
اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مرزا نوشا کس کا لقب تھا؟ کیا یہ مومن کا تھا یا غالب کا یا ذوق کا یا داغ کا؟ تو یہ جو لقب تھا یہ غالب کا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اصلاح زبان کے لیے کون شاعر مشہور ہیں؟ کیا یہ غالب ہیں یا ذوق ہیں یا ناسخ ہیں یا جوش ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ اصلاح زبان کے لیے ناسخ جو ہیں بہت مشہور ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ خمریات میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ کیا جگر مراد آبادی کو ہے یا اصغر گونڈوی کو ہے یا ریاض خیر آبادی کو ہے یا جوش ملیح آبادی کو ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ خمریات میں جو ہے ریاض خیر آبادی کو زیادہ امتیاز حاصل ہے۔ خمریات کہنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو شراب وغیرہ پہ شاعری زیادہ کرتے ہیں یا شراب وغیرہ سے دلچسپی جو زیادہ رکھتے ہیں، اس کے لیے یہ ٹرم جو ہے خمریات استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نظم ایک لڑکا کا شاعر کون ہے؟ کیا مخدوم ہیں یا مجاز ہیں یا فیض ہیں یا اختر الایمان ہیں؟ تو نظم ایک لڑکا کا جو شاعر جو ہیں وہ اختر الایمان ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلا سوال کے جانب بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ علی سردار جعفری کا مجموعہ کون سا ہے؟ کیا آہنگ ہے یا دست صبا ہے یا پتھر کی دیوار ہے یا گل نغمہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ علی سردار جعفری کا مجموعہ جو ہے وہ پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ صبا ویراں کس کی نظم ہے؟ کیا فیض کا ہے یا نون میم راشد کا ہے یا اقبال کا ہے یا مراجی کا ہے؟ تو صبا ویراں جو ہے یہ نون میم راشد کی نظم ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سرخ سویرا کا جو ہے مصنف کون ہے؟ کیا وہ فیض ہیں یا مجاز ہیں یا اختر الایمان ہیں یا مخدوم ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن ڈی ہے، یعنی کہ سرخ سویرا کا جو مصنف ہیں وہ مخدوم محی الدین ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس شاعر نے آگرے کو سب سے زیادہ شہرت بخشی؟ کیا وہ مرزا غالب ہیں یا میر تقی میر ہیں یا نذیر اکبر آبادی ہیں یا حالی ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، یعنی کہ نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ آگرے کو سب سے زیادہ شہرت بخشا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شعاع امید جو ہے کس کی نظم ہے؟ کیا یہ اقبال کی ہے یا اکبر کی ہے یا فانی بدایونی کی ہے یا اصغر گونڈوی کی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ شعاع امید جو ہے علامہ اقبال کی نظم ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایہام گوئی کے لحاظ سے کون مشہور ہیں؟ کیا ولی دکنی ہیں یا مرزا مظہر ہیں یا میر حسن ہیں یا آبرو ہیں؟ تو ایہام گوئی کے لحاظ سے جو ہے وہ آبرو زیادہ مشہور ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ درج ذیل میں لکھنوی دبستان کا شاعر کون ہے؟ کیا انشا ہیں یا میر ہیں یا ناسخ ہیں یا سودا ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یعنی کہ درج ذیل میں جو ہے لکھنوی دبستان کے جو شاعر ہیں وہ ناسخ ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب سمجھی جاتی ہے؟ کیا وہ قصیدہ ہے یا مرثیہ ہے یا باسوخت ہے یا مثنوی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے، یعنی کہ مثنوی جو ہے ایک ایسی صنف ہے جو داستان سے قریب سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مسدس مد جزر اسلام جو ہے کس سن میں لکھی گئی؟ کیا 1869 عیسوی میں لکھی گئی 1879 عیسوی میں لکھی گئی یا پھر 1889 عیسوی میں لکھی گئی یا 1888 میں یا 1878 میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ مسدس مد جزر اسلام جو ہے وہ 1889 عیسوی میں لکھی گئی تھی، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فضا ابن فیضی کا اصل نام کیا تھا؟ کیا فیض الحسن تھا یا فضل حسنین تھا یا فضل الحسن تھا یا فضل حسن تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ فضا ابن فیضی کا اصل نام فیض الحسن تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رومان اور انقلاب کا امتزاج کس شاعر کے ہاں ملتا ہے؟ کیا وہ اقبال ہیں یا چکبست ہیں یا فیض ہیں یا جوش ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ رومان اور انقلاب کا امتزاج جو ہے وہ جوش کے ہاں ملتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔
اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کا باغی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ کیا اسرار الحق مجاز کو کہا جاتا ہے، یا مخدوم کو، یا علی سردار جعفری کو، یا اختر الایمان کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ اردو کا باغی شاعر جو ہے مخدوم محی الدین کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کن شاعروں کے دور کو اردو شاعری کا عہد زرعی کہا جاتا ہے؟ کیا وہ میر و سودا ہیں، یا آتش و ناسخ ہیں، یا ذوق و غالب ہیں، یا انشاء و مصحفی ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ میر و سودا دو ایسے شاعر ہیں جن کو جو ہے اردو شاعری کا عہد زرعی کہا جاتا ہے، یعنی ان کی عہد جو تھی، ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بہت بہترین مانا جاتا ہے اردو شاعری کے لیے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ کیا اصغر کا ہے، یا امجد کا ہے، یا یاس یاگانہ کا ہے، یا پھر اثر لکھنوی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ آیات وجدانی جو ہے یاس یاگانہ کا شعری مجموعہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نظم اس نظم میں کا شاعر کون ہے؟ یعنی کہ اس نظم میں یہ ایک نظم ہے، یعنی کہ یہ غزل نہیں ہے، مرثیہ نہیں ہے، قصیدہ نہیں ہے، نظم ہے، اس کے شاعر کا نام پوچھا جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ کیا وہ مخدوم ہیں، یا نون میم راشد ہیں، یا میراجی ہیں، یا اختر الایمان ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ اس نظم میں کا شاعر جو ہے میراجی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ گلشن ہند کس کی تصنیف ہے؟ کیا یہ مرزا علی لطفی کا ہے، یا میر حسن کا ہے، یا شیفتہ کا ہے، یا مصحفی کا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہے، یعنی کہ گلشن ہند جو ہے مرزا علی لطفی کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلا سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کیا ہے؟ کیا یہ مثلث ہے، یا مربع ہے، یا مخمس ہے، یا مسدس ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ جو ہے وہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فراق گورکھپوری کی رباعیوں کے مجموعہ کا کیا نام ہے؟ کیا روپ ہے، یا پھر گل نغمہ ہے، یا رباعیات فراق ہے، یا روح کائنات ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ فراق گورکھپوری کے رباعیوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام روپ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، اگلا سوال یہ ہے جو کہ ایک شعر ہے، آپ کو بتانا ہے کہ وہ کس کا ہے۔ تو شعر یہ ہے کہ آہن نہیں کہ چاہے جب موڑ دیجئے، شیشہ ہوں مڑ تو سکتا نہیں توڑ دیجئے۔ تو یہ شعر کس کا ہے آپ کو بتانا ہے۔ کیا یہ وامق جون پوری کا ہے، یا مجروح سلطان پوری کا ہے، یا فیض احمد فیض کا ہے، یا اسرار الحق مجاز کا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ یہ سوال جو ہے وہ وامق جون پوری کا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ کیا سید محمد علی ہے، یا سید علی محمد ہے، یا پھر سردار علی ہے، یا علی احمد ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، یعنی کہ شاد عظیم آبادی کا پورا نام سید علی محمد ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تنہائی کس کی نظم ہے؟ کیا یہ جگر کی ہے، یا فراق کی ہے، یا نون میم راشد کی ہے، یا فیض کی ہے؟ تو تنہائی جو ہے یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ کیا 3 مصرے ہوتے ہیں، یا 4 ہوتے ہیں، یا 5 ہوتے ہیں، یا 6 ہوتے ہیں؟ تو مسدس کے ایک بند میں جو ہے 6 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ یہاں پہ ایک چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ مسدس یا مثلث یا مربع یا مخمس وغیرہ جتنے بھی ہے، میں جب سبجیکٹو پڑھاؤں گا ڈیٹیل میں، جس وقت میں کلاس لوں گا اس وقت جو ہے پورے تفصیل کے ساتھ میں ساری چیزوں کو بتاؤں گا اور بہت گہرائی سے روشنی ڈالوں گا، اس لیے آپ اطمینان رہیں، یہ آبجیکٹو کلاس ہے، یہاں پہ بس آبجیکٹو کرا رہا ہوں، سبجیکٹو کے لیے جو ہے الگ سے کلاس لاؤں گا جس میں آپ کو پوری تفصیل سے بتائی جائے گی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا ہے؟ کیا حالی نے کہا ہے، یا محمد حسین آزاد نے کہا ہے، یا شبلی نے کہا ہے، یا رشید احمد صدیقی نے کہا ہے؟ تو ولی کو بابا آدم جو کہنے والے ہیں وہ محمد حسین آزاد ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ تو یہ تھا ساتھیوں آج کا معروضی سوالات جو غزل اور نظم سے متعلق تھے۔
امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے اور آپ کے لیے خاص اور اہم بھی ہوئے ہوں گے۔ تو آپ جو ہے میرے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اردو کے تمام ساتھیوں کے ساتھ۔ شکریہ، تھینک یو۔